فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی محترم ہے، جو شخص ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی نسبت سے سلسلہ فیضان رمضان، جو اردو اور عربی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں، نفحات رمضان، رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا محور روزہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں پر فرض کیا، روزے کے فوائد ایمانیات کے حوالے سے، یعنی روزے کے روحانی فوائد یا روزے کے فوائد گناہوں کے کفارے کے اعتبار سے، روزوں کا فائدہ دخول جنت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حوالے سے کیا احادیث آئی ہیں، اس نیت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم روزے رکھ تو رہے ہیں، مگر روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں مزید روزے کی محبت بڑھے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جائے پھر وہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس عبادت میں لذت آئے اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ احادیث بیان کر کے یا یہ گفتگو کرنے کا مقصد یا نیت میری یہ ہے کہ ہمارے دل میں روزے کی محبت بڑھے اور ہمیں اس عبادت میں بھی لذت آئے، سرور آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ روزہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے دیکھا جائے تو کہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہماری پچھلی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت ہمارے دعوت اسلامی کے عربی مبلغ سے انشاءاللہ اس حدیث کی مزید وضاحت لیتے ہیں، اس پر مزید احادیث ان سے سنتے ہیں۔ الان بینت الحدیث طبعا باللغة الأردية۔ الصوم كفارة الذنوب، يعني هكذا مفهومه، الصيام كفارة الذنوب، هكذا جاء في الحديث، فأنت ماذا تقول بهذا الشيء؟ نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الذي يدل على تكفير الذنوب. نعم، هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر أردت أن آتي به، وهو حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: كل عمل ابن آدم له
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء لماذا خصص الصوم أو خصص الله سبحانه وتعالى الصوم بأنه هو الذي يجزي به؟ كل عمل ابن آدم له. هنا قاعدة عندنا في الشرع: الحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. تمام؟ إلا الصيام، لا أحد يعلم ما هو أجر الصيام. لماذا؟ لأنه العبادة السرية الوحيدة. الصلاة لها مظهر، الزكاة لها مظهر، الجهاد له مظهر، الحج له مظهر، قل ما شئت من العبادة، حتى الذكر له مظهر. إلا الصيام لا تعرف الإنسان صائم أو مفطر، وعبادة السر، ولذلك لا يحاسب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطي الأجر عليه الله سبحانه وتعالى بحسب صدق السر مع الصيام. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الجزاء منه سبحانه وتعالى دون تحديد ميزان. الآن هنالك رواية عجيبة جاءت بلفظ مبني المجهول، وذكرها الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى في نفحات رمضان: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به. سبحان الله. يعني يكون جزاؤه الله. هذا له معنى عميق جدا 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 عند الأولياء والعارفين بالله. إذا أردنا أن نأخذ أقل معنى أصغر معنى، فإن جزاءه أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أقل معنى يحتمله وأنا أجزى به، والله أعلم بمعنى العميق الذي له أبعاد روحية. فهذا الحديث من فضائل وفوائد الصيام الإيمانية والروحية. प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रोज़ा हमारे गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान के साथ और इहतिसाब के साथ, यानी रोज़े की तमाम चीज़ों को समझते हुए रोज़ा रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। और साथ ही साथ जिस तरह रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है, रोज़े की एक और बरकत, एक और नेमत, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का फरमान सुनाते हैं, बयान करते हैं, क्या बंदा जो भी अमल करता है उसकी यकीनन उसकी जज़ा है, बंदे के हर नेक अमल की जज़ा है, मगर रोज़ा, कि रोज़े की जज़ा मैं ही दूंगा। हदीस पाक में है कि रोज़े की जज़ा मैं ही दूंगा। बाकियों के लिए क्या बयान हुआ कि आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। हर नेकी का बदला 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना, जैसी ही उसकी नीयत, जैसा उसका इखलास, 700 तक बढ़ा कर दिया जाता है। मगर रोज़े के बारे में क्या फरमाया, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है, ख़ास मेरे लिए होता है, क्योंकि ये सिर्री इबादत है, किसी को नज़र नहीं आती, किसी को बग़ैर बताए पता नहीं चलती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसकी जज़ा मैं खुद ही दूंगा। सुभान अल्लाह। और साथ ही यूँ भी पढ़ा जा सकता है, अना उज्ज़ा बिही। मुहद्दिसीन किराम रहिमहुमुल्लाहु सलाम ने यूँ भी पढ़ा, व अना उज्ज़ा बिही। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी, यानी रोज़े की जज़ा मैं खुद ही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की जज़ा है। अब अल्लाह ताला रोज़े की जज़ा है, इसका क्या मतलब है? इस हदीस की शरह में उलमा ने बहुत कलाम किया, मुहद्दिसीन ने बहुत प्यारी प्यारी बातें नकल की हैं, बहुत प्यारी बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बय्यिना आयत नंबर 7 और 8 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही तमाम मखलूक में बेहतर हैं। उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें
उनमें हमेशा रहें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे राज़ी और वो उससे राज़ी। ये उसके लिए है जो अपने रब से डरे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रोज़े के फ़वाइद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से गुनाह मुआफ़ कर देता है, बख्श देता है, अल्लाह की रज़ा का परवाना है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी जज़ा है। सुभान अल्लाह। बहुत सी अहादीस जिसमें रोज़े के फ़वाइद का बयान है। आइए मज़ीद सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. الصيام، لاحظ في هذا الحديث وإن كان في الحديث الذي ذكرته سابقا، ابتغاء وجه الله في كل عبادة، محور العبادة، مركز العبادة، قل ما شئت من مسألة، يعني ما تقوم عليه العبادة قوامها الإخلاص. إذا لم يكن هناك إخلاص في العبادة فإن قبولها مردود. الإخلاص مفتاح القبولية. أحسنت. إن الله طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سبحان الله، سبحان الله. في حديث بمعنى آخر: إن الله يغار. يغار، نعم، له معنى هذا الحديث، معنى آخر، حديث آخر: لا يقبل إلا طيبا ما كان خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيه الشرك في النية حبط العمل. هذا أمر خطير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء يحذرون منه، أن تكون الأصل النية الله سبحانه وتعالى. قد يشارك النفس حظوظ أخرى تساهل فيها العلماء، لكن أن تكون هي الأساس مشكلة، حبط العمل، يحبط العمل مباشرة. يعني عندما يقوم الإنسان بعمل بأذان، مؤذن للمسجد، فإذا أذن وصوته جميل، إذا أذن وكانت نيته لله سبحانه وتعالى مثلا، هذا أخذ أجره ونال أجره عند الله سبحانه وتعالى، وكتب من الذين، يعني المؤذنين الذين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفضيلتهم في عند أحاديث كثيرة. لكن لو كان أذانه ليس لنية لله تعالى، كان نية للناس، اللي بمعنى أنه يريد أن يسمع صوته والناس يمدحونه و هذا مشكلة، حقيقة مشكلة. طيب في حال إذا كان وليته لله لكن جاء المدح وسر به، هل يؤاخذ عليه؟ أغلب العلماء قالوا لا، لكن عليه أن يحذر، لأن المدح سيأتي في كل الأحوال إذا كان يعني عمله جيد. فهو هل سيركن إلى هذا المدح أم سيبقى مع نيته الأولى أو يريد؟ ولذلك ذكرت في حلقة سابقة معك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان أكثر الفقهاء متشددا في مسألة النية، فمسألة الاستصحاب أنه يجب، ويعني لأهل الورع والتقوى يعني هي أنسب، يعني بمعنى أنك في كل عملك يجب أن تكون النية دائما حاضرة معك، لا تتركها. انتبه، صحح النية. وهذا ما يذكرنا به دائما شيخنا الشيخ محمد الياس حفظه الله تعالى. प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक जो बयान हुई इब्तिदा में कि एक रोज़े की फजीलत, सिर्फ एक रोज़े की फजीलत, एक रोज़ा रखने की भी फजीलत मिलती है। जी हाँ, एक रोज़े की भी फजीलत है। चुनांचे हदीस पाक में है, रसूलों के सालार, नबियों के सरदार, दो आलम के मालिक और मुख्तार, बेइज़्न परवरदिगार, शहनशाह अबरार अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक के बूढ़ा होकर मर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देगा। क्या मतलब है?
ایک کوا اڑنا شروع کرے اور یہاں تک کہ اڑ کر جو ہے وہ اپنی زندگی پوری کرے اور مر جائے. یعنی یہاں پر بہت مقصود ہے بیان کرنا، یعنی بہت دور کر دے گا، کیونکہ عموماً کوے کی عمر جو ہے وہ 500 سال بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا ہے اور یہاں امیر علیہ سنت نے اس کو نقل بھی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے مبلغ کو بھی وہ سوال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان ہوئی کہ ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ کوا اڑنا شروع کرے، اپنے پیدائش سے اڑنا شروع کرے اور مرنے تک اڑتا رہے، اتنی دوری کر دیتا ہے. تو کیا یہ روزے کی جو فضیلت بیان ہوئی یہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے؟ ان انت فہمت کلامی الحدیث الان انت ذکرتہ هذه الثواب خاص لشهر رمضان او عامة؟ تقصد حديث من صام يعني يوما؟ نعم، من صام لا، يوما. يوما جاءت مطلقة. نعم مطلقا، والإطلاق يفيد التعميم، يعني ليست مقيدة بشهر رمضان المبارك، إنما يعني هذا فرض ونفل أيا كان. سبحان اللہ. تو یہ معلوم ہوا کہ چاہے رمضان کا روزہ ہو یا رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا روزہ ہو، کسی بھی مہینے کا روزہ ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کی برکت سے اس شخص کو، روزہ رکھنے والے کو، جہنم سے اتنی دوری عطا فرمائے گا، اتنا دور کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہر عمل میں ہونا ضروری ہے، ہر نیک عمل میں ہونا ضروری ہے، ہر عمل خیر میں ہونا ضروری ہے. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک مؤذن اذان دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، یقیناً اس کے لیے اجر ہے، مگر اس لیے کہ لوگ اچھا کہیں، آواز بہت اچھی ہے، لوگ کہیں کہ بڑی خوبصورت آواز ہے، اس کے لیے ثواب نہیں ہے. بلکہ تو بعض صورتوں میں تو یہ ریاکاری میں آئے گا، یقیناً ریاکاری میں آئے گا. یہاں تک کہ خوشبو لگانے کی علماء نے مثال بیان کی. خوشبو اس لیے لگاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یقیناً ثواب ہے، مگر اس لیے لگاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تکبرانہ انداز کے ساتھ آئے، کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ کی صورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل خیر میں، ہر نیک عمل میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. یقیناً اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی هكذا جاء في الحديث كل شيء له زكاة، يعني المال له زكاة وأيضا أشياء له زكاة، فللجسد له زكاة وهذا والزكاة الصوم، يعني هكذا جاء في نعم، الحديث. هذا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء له زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر. هذا الحديث نعم ورد وأخرجه ابن ماجه في سننه، سنن ابن ماجه. الحديث جميل جدا، له معنى. نحن نعلم أن كلمة زكاة هي الطهارة، طهارة، زكى شيء يطهره، وتزكية المال طهارته بإخراج إيش؟ بإخراج نصاب الزكاة منه. الجسد له زكاة بمعنى يجب أن يتطهر الجسد. ماذا تطهير الجسد؟ ما ذكرناه في حلقة سابقة من تطهيره من الأمراض والسموم، هذا من الناحية الصحية. تطهيرين، تطهير مادي صحيح، وتطهير معنوي. صحيح. أما التطهير المادي فطهارة الجسد من السموم والأمراض والكذا تكون بالامتناع عن الطعام والشراب كما ذكرنا في الفوائد الطبية. وأما التطهير المعنوي فهو غسيل القلب من الشوائب، حسد، الغضب، سوء الأدب. اللهم إني صائم، إن خاصمه أحد ماذا يقول؟ اللهم إني صائم، إني صائم، إني صائم. هذا لماذا؟ يأتي تطهير ليطهرك، يهذب نفسك وأخلاقك. وجاء بالحديث الصيام نصف الصبر، لأن الصبر هو الأول باب تكف فيه عن الخوض في أمراض الباطن، الكذب، الغيبة، كله من أمراض اللسان وأمراض النفس. فحينما تصبر نفسك تمنعها، فإذا منعتها روضتها، بدأت تروضها على أن لا تقع في المعاصي مرة ثانية. ما شاء الله، ما شاء الله.
کلام کا جمیل ماشاء اللہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، یعنی وہ بیویاں قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ رب العزت ان حوروں کو اس کی بیوی بنائے گا، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روزہ دار کے تو وارے ہی نہیں آ رہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، اس کے جسم کے اعضاء اللہ عز و جل کی تسبیح کریں، آسمان دنیا پر رہنے والے ملائکہ غروب آفتاب تک اس کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، نماز پڑھے تو آسمان میں روشنیاں ہوں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ جنت میں اس کی آمد کا انتظار کریں، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہے تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھیں. قربان جائیے، کیسا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے روزے دار روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے. یار واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو میرے اہل سنت کا وہ عمل واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ روزے میں گزار دے زندگی، روزے رکھتے رکھتے گزار دے، روزے رکھتے رکھتے زندگی گزار دے اور روزے کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے. اور جس کی عادت ہو جائے، جیسا میرے پیر صاحب، اللہ تعالی ہمیں رمضان کے علاوہ بھی روزوں کی لذتیں عطا کر دے، روزوں سے محبت عطا کر دے، روزے رکھنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. اور اس حدیث میں بھی رمضان کے ساتھ خاص کرنا بیان نہیں ہوا بلکہ عمومی بیان ہوا ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، یعنی کسی بھی دن روزہ رکھے، جن دنوں میں منع ہے روزہ رکھنا ان کے علاوہ، تو یہ فضیلت اس کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی. انت سمعت هذا الحديث باللغة الأردية وهذا الحديث من شعب الإيمان، فإن أنت تبين نعم. الحديث ذكره شيخنا الشيخ محمد الياس في نفحات رمضان عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أصبح صائما إلا فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر له أهل السماء أو أهل سماء الدنيا إلى أن توارى بالحجاب، فإن صلى ركعة أو ركعتين أضاءت له السماوات نورا. وقلنا أزواجه من الحور العين اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته، وإن هلل أو سبح أو كبر تلقاه 70,000 ملك يكتبون ثوابها إلى أن توارى بالحجاب. هذا الحديث اخرجه الامام البيهقي في شعب الایمان. ماشاءاللہ. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، روزے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ اس کو کھانے سے، پینے سے اور اس کو خواہشات سے روکے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا، اسے جنت کی شرابوں میں سے پلائے گا، اسے سیراب کر دے گا. تو یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں جو آج اتنی خوبصورت لگتی ہیں، یقیناً ان کو فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہیں، اور اس کا اور جنت کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو روزے کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں تو نعمتیں ملی ہی ملی ہیں اور ملیں گی، اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں بھی خوب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان احادیث کی برکت سے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی برکت سے ہمارے دلوں میں روزے کی محبت مزید بڑھائے کہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہو، نفلی روزوں پر بھی ہمیں استقامت نصیب ہو. کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ رکھ لیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں. یا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو قمری مہینے ہیں، مدنی ماہ ہیں،
رمضان المبارک کے علاوہ عام مہینے جو ہیں ان مہینوں کی ابتدا میں روزے رکھ لیں، اور 3 جو ہیں وہ درمیان میں روزے رکھ لیں، اور 3 آخر میں روزے رکھ لیں، جس طرح بھی ممکن ہو۔ اور مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ہر پیر شریف کو یا رہ جانے کی صورت میں کسی اور دن روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ كعب الأحبار رضي الله عنه كان روي عنه أنه قال: ينادي أو ينادى في يوم القيامة، ينادي يوم القيامة مناد أن كل حارث يعطى بحرفه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، يعني كل عامل سينال أجرة عمله بما عمل ويضاعف، إلا أهل القرآن والصيام قال يعطون أجورهم بغير حساب. الله أكبر. فيه دليل هذا الكلام، له دليل من القرآن الكريم. الصيام يأخذ أجره بغير حساب، قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا دليل في القرآن الكريم يؤيد ما روي. طبعا هذا له، طبعا الحديث موقوف على كعب الأحبار، لكن له حكم مرفوع والله أعلم، يعني لا. نعم، لأنه هو منقطع هنا. نعم. فجزاؤه يعني بغير حساب يعني كأنما يقول له: خذ هذا النعيم وخذ منه ما تريد، ليس بمقدار. أنت لك مقدار حسنة، لك مقدار 10، خذ 10 من النعيم. إذا 700 هذا مقدر، لكن عندما يقول لك بغير حساب خذ وامشي، خذ ما شئت يعني من النعيم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہر نیک عمل کی انشاءاللہ جزا ملے گی اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر عمل کا ملنا ہے، برا عمل ہے تو بری اس کی جزا ہے، سزا ہے، اچھا عمل ہے تو اس پر اچھی جزا ہے۔ مگر ہر عمل کی نیکیاں جو ملیں گی، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، اللہ تبارک و تعالی جتنی چاہیں بڑھائے، مگر حدیث میں جو بیان ہوا کہ 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں دی جاتی ہیں، مگر حدیث پاک جو کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور صحابی کا قول جب اس انداز میں ملے تو وہ بھی حدیث ہوا کرتا ہے، حدیث مرفوع، کہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب دیا جائے گا، بڑھا کر دیا جائے گا، مگر روزہ اور روزے کے ساتھ ساتھ قرآن والے یعنی عالم قرآن کہ ان کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے انہیں اجر عطا فرمائے۔ قربان جائیے، عمل تھوڑا کرتے ہیں، اجر کتنا ملتا ہے۔ یہ کرم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پر، پیارے آقا کی پیاری امت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کرم گزشتہ امتوں نے، گزشتہ قوموں نے جتنا کیا اتنا پایا۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے ایک قوم گزری جس نے فجر سے ظہر تک کام کیا اجرت پالی، ایک قوم گزری جس نے ظہر سے عصر تک کام کیا اس نے اجرت پالی، ایک قوم وہ ہے کہ جو عصر سے مغرب کام کرے گی لیکن جو اجر دیا جائے گا وہ دگنا دیا جائے گا۔ دگنے سے کیا مراد ہے؟ جو پیچھے جو قومیں گزری ہیں ان سے زیادہ اجر دیا جائے گا، یا اسی کو ڈبل کر کے اسی کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تشبیہ دی گئی ہے، جو بیان کیا گیا ہے وہ آخر میں آنے والی قوم، وہ امت میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ایک روزہ رکھیں تو جہنم سے دوریاں، جنت کے دروازے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی، جنت سجائی، اور جنت سجائی اپنے بندوں کے لیے، مگر جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہیں۔ بلکہ یوں اعلان کیا جائے گا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اور اس حدیث کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں بھی نقل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس اس دروازے سے کوئی بھی
داخل نہیں ہوگا۔ کیسا روزے دار پر کرم ہے کہ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دروازہ، جنت کا دروازہ خاص کر دیا ہے۔ رب کریم عز و جل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائیں اور ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے بہت سی احادیث کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ روزے کا اجر بہت ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں بیان کیا اس کے جسمانی فائدے بہت ہیں، اس کے روحانی فائدے بہت ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کی رضا ہے، تاکہ ہمارے دل میں روزے کی محبت بڑھے اور روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو اور ہم فرض روزے کے علاوہ نفلی روزوں کی بھی ترکیب بنائیں۔ مگر یاد رکھیے کہ جہاں روزے رکھنے کے فائدے ہیں وہاں روزہ چھوڑنے کے نقصان بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا اعتبار باذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو بعد کی ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اگرچہ قضا میں ایک روزہ رکھنا ہے، کفارے میں 60 روزے رکھنے ہیں، لیکن جو رمضان کے روزے کا اجر تھا وہ اجر گیا۔ اب وہ ساری زندگی روزے رکھ بھی لے تو اس رمضان کے روزے کو نہیں پا سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے رمضان کا کوئی روزہ بھی قضا نہیں کریں گے۔ یہاں وہ اسلامی بھائی توجہ فرمائیں جو معمولی سا بخار، معمولی سا سر میں درد، معمولی سی طبیعت خراب پر روزہ نہیں رکھتے یا روزہ توڑ دیتے ہیں، بلا عذر شرعی روزہ توڑ دیتے ہیں، وہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، اس پر توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی قدر نصیب فرمائے، قدر دانوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا کرنے کے لیے ہمیں احادیث اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور علماء کے اقوال اور محدثین کی باتیں بیان کرتے ہیں اور بزرگوں کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ عبادت کی محبت ہمارے درمیان پیدا ہو، ہمارے دل میں پیدا ہو اور عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے، ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل اور نیکیاں کرنا آسان کر دے، نیکیوں کا راستہ ہم پر آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں اور رمضان المبارک کے کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کی بھی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کرنے والوں میں شامل فرمائے اور رب کریم عز و جل بغیر حساب کے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔